الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، انسان اگر اللہ رب العالمین کی رحمت پر یقین کرتا تو آج یہ اتنا پریشان اور بدحال نظر نہ آتا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر اس نے اپنے رب کو رب سمجھا ہوتا اور رب کے ساتھ وفا کی ہوتی تو اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی، رونقیں بھی ہوتی، اور کبھی یہ بے یقینی کی زندگی بسر نہ کرتا۔ قرآن کریم نے 6 انعامات ایسے ذکر کیے ہیں، آپ ان انعامات کو، ان آفرز کو کسی بھی عقل والے کے سامنے رکھیں، وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان آفرز کو قبول کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ قبول کرے گا بلکہ وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ آپ نے اس کو اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ باتیں بتلائیں جو شاید اس کی زندگی میں پہلی بار اس کے کانوں میں پڑ رہی۔ سنتے ہم روز ہی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو قرآن کا انسان کی زندگی میں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ایک نیا رنگ آتا ہے۔ ہر مرتبہ آپ اس کو پڑھیے، آپ کو یہ ایک نیا مزہ دے گا۔ جب انسان بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کو رب نہیں سمجھتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پریشانیاں بلکہ وہ بہت بڑے ہوے بن جاتے ہیں۔ پھر انسان ان کو اپنے اوپر لگاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس چکر لگتے ہیں کہ جی اس کو بڑی ڈپریشن ہے، اس کو بی پی کا مسئلہ ہے، اس کو دل کا مسئلہ ہے، اس کو فلاں مسئلہ ہے۔ وجہ پیچھے یہ ہوتی ہے کہ بندہ پریشان رہتا ہے، یہ ٹینشن لیتا ہے، اپنے دل کے اوپر لگا لیتا ہے۔ تو قرآن جو پہلی بات ذکر کرتا ہے ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کی، ہماری زندگی کے اندر سکون لانے کی، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اور وفا بھی ایسی نہیں کرتے جس کو ہم عام طور پہ دوستی کا نام دیتے ہیں۔ میری زندگی کے اندر کبھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی میرے ساتھ مشکلات والا معاملہ ہو جائے، میں سب سے پہلے اپنے اس یار کو، اس بیلی کو تلاش کرتا ہوں جو میری بات سن کر میرے متعلق خبر حاصل کرے اور پھر میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا بھی ہو، کم از کم میرے حالات سے تو باخبر ہو۔ میں کبھی اسے میسیج کرتا ہوں، کبھی اسے کال کرتا ہوں، کبھی اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو تلاش کرتا ہوں کہ میرے مشکل وقت میں ایک میرا یہی تو ساتھی ہے جو میری بات کو سنتا ہے، جس کے ساتھ میں اپنا دکھ سکھ کھول لیتا ہوں، میں اس کے پاس جا کر اپنے دکھ کا اظہار کر لیتا ہوں۔ تو جناب رب نے کہا وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، تو دوسروں کو جا کر اپنے دکھڑے سناتا ہے، تو اس کے پاس جا کر اپنے رونے روتا ہے۔ تو رب کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط تو کر، اپنے رب کے اس انعام کو تو دیکھ کہ تم مسجد کے اندر دایاں پاؤں رکھتا، افتح لی ابواب رحمتک کہتا، پھر سجدے میں سر جھکا کے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا، اور پھر تو اپنے رب سے کہتا کہ انی مغلوب، اے اللہ مشکلات بہت زیادہ ہو چکی، تیرا بندہ دب چکا، لوگوں نے جینا حرام کر دیا، یہاں پر تو زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے بعد میرے اوپر تنگ کر دی گئی۔ اے اللہ وسعتیں تیرے ہاتھ کے اندر ہیں، فراوانیاں اور خوشحالیاں تیرے ہاتھ کے اندر ہیں۔ کفا باللہ علیما، اور انسان تیرا رب تیرے حالات سے بڑا باخبر ہے، وہ باخبر تھا، وہ باخبر ہے، تیرے ایک ایک لمحوں سے وہ باخبر ہے۔ تو پھر تو اس سے بے وفا ہو کر تو کسی اور کے در پہ جا کے اپنے رونے بھی روئے، اپنے دکھڑے بھی سنائے، اپنے رب کو مشکل میں یاد نہ کرے، اپنی خوشی میں بھی اس کو بھلا دے، اپنے سجدوں میں اپنے رب کا نام بھول جائے تو اپنی تجارت کی طرف اپنا دھیان لگا لے۔ کفا باللہ علیما، رب تو پورا کافی ہو چکا تیرے حالات سے باخبر ہونے کے لیے اور تیرے دل کی کیفیت کو جاننے کے لیے۔ میرا بھائی، جو رب کائنات کے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے،
ہر پتے کی حرکت کو جانتا ہے، دانا زمین میں چھپ کر جب گل و گلزار ہوتا ہے، مالک اس کے اوپر آنے والی ایک ایک تبدیلی کا جاننے والا ہے، وہ تیرے میرے دل کی حالت کو نہیں جانتا ہوگا؟ وہ تو اتنا باخبر ہے کہ کالی رات ہو، کالے پتھر ہوں، کالے بادل ہوں، اور کالے پتھروں کے اوپر کالی چیونٹی چلتی ہوئی جا رہی ہو، میرا رب اس چیونٹی کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز کو سنتا بھی ہے اور لگنے والی لکیروں کو دیکھتا بھی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، پہلا انعام قرآن نے ہمیں یہ دیا کہ جناب آپ اللہ سے وفا کیجئے، اللہ کے در پہ آئیے، اپنا دکھڑا یہاں آ کر کے سنائیے، اپنی مشکل کا رونا یہاں آ کر روئیے۔ لوگوں کے سامنے تو آنسو بہاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کے ٹسمے ہوں، لیکن یہاں پر جو آنکھ سے آپ کے موتی نکل آئے، اللہ کی قسم جو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، این یردہما صفرا، میں اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دوں۔ کفا باللہ علیما، اللہ اس بات پر پورا حاوی ہے، اللہ اس بات پر کافی ہے کہ آپ کے حالات کو جاننے والا ہو، لیکن انسان اس بات کو نہیں مانتا۔ اگلی چیز جو قرآن ہمیں سکھلاتا ہے، ہماری عادت یہ ہے، ہم جب اپنے کسی یار کے پاس جاتے ہیں، کسی دوست کے پاس جا کر اپنا دکھڑا سناتے ہیں، جواباً وہ ہمیں کہتا ہے کہ یار خبر مجھے ملی ہے، مجھے بھی اس بات کا پتہ لگا ہے، لیکن قربان جائیے اس رب کے اوپر جو رب نہ صرف یہ کہ آپ کے دل کی حالت کا جاننے والا ہے، بلکہ وہ آپ کو یہ بھی بتلاتا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، دنیا کو تو ملتی ہیں خبریں، کسی نے آ کر تیرے حالات کے بارے میں پہلے سے اس دوست کو بتا دیا، لیکن تیرا رب وہ رب ہے کہ جب دنیا تجھے پتھر مار رہی تھی، جب طائف کے میدان کے اندر دونوں طرف کھڑے ہو کے گالیاں دی جا رہی تھی اور دنیا نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، پھر ایک باغ کے اندر جب پناہ لینے کے لیے تو گیا تو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتے کو تیرے پاس بھیجا، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیرے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کی گواہی بھی رب دے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کس نے تیرے ساتھ کب کیا کیا کیا، کیسے کیسے کیا اور کہاں کہاں سے کیا، وہ تیری ایک ایک خراش کو، ایک ایک زخم کو جاننے والا ہے، نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی دینے کے لیے، تیرے حق میں بولنے کے لیے تیرا رب کافی تھا۔ وہ تو دوسروں کے در پہ گیا، تو نے کسی اور کے در کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی اور کے نام کی نیاز دی، کسی اور کے نام کی نظر چڑھا دی، اور تو نے رب کی گواہی تو پڑھوائی ہے، جو سب سے بہترین گواہ ہے، جو سب سے بہترین گواہ بننے والا ہے، جو تیرے حق میں کھڑا ہونے والا ہے، تو نے اپنے اس رب کو ہی چھوڑ دیا۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پر کافی تھا کہ تو اس کو اپنا گواہ بناتا۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب تہمت لگی، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اور اللہ نے رہتی دنیا تک وہ قرآن نازل کر دیا جس میں سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کی آیات موجود ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھیے، خولہ بنت ثعلبہ، اپنے خامن سے اختلاف ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آقا اس چیز کا فیصلہ کیجئے، کہا ابھی اس کے متعلق وحی نازل نہیں ہوئی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم نہ اللہ کے رسول وہاں سے اٹھے، نہ ماں وہاں سے ہلی، اور نہ خولہ وہاں سے اٹھی۔ اللہ کی قسم میں دیکھ رہی تھی خولہ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی، لیکن 7 آسمانوں سے رب نے وحی نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی شکایت کو سن لیا ہے جو آپ کے پاس آ کر اپنے معاملے کا حل مانگ رہی ہے۔ اللہ جانتا بھی ہے، اللہ آپ کی آنے والی مشکل کو دیکھتا بھی ہے، آپ کی بے بسی کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ اس بات پر پورا شاہد ہے، وہ گواہی ہے کہ آپ کے اوپر یہ مصیبت کب آئی، کیسے آئی۔ ما ودعک ربک وما قلی،
یہ مت سمجھ کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے یا وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہ تیرے رب نے تجھے بھلایا ہے۔ وہ میرے بھائی وہ تو تجھے یاد رکھنے والا ہے، وہ تو تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ تو تیرے ساتھ پوری وفا کرتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تیرے حق میں گواہی دینے والا ہے۔ ذرا اگلا سٹیپ بھی لے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو نے بڑے بڑے وکیلوں کے دروازوں پہ دستک دی، فیسیں بھری، آ کے رب کے در پہ 2 رکعت ادا کر اس کو اپنا کارساز بنا دنیا کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے۔ جب پوری قوم ایک طرف ہو اور ایک اکیلا ابراہیم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو، پھر کونی سلام و بردن علی ابراہیم، پھر وہ آگ بھی گل و گلزار بن جایا کرتی ہے۔ آپ آئیے تو صحیح، اللہ کو اپنا وکیل مانیے تو صحیح کہ اے اللہ تو میرا دوست، تو میرا رکھوالا، تو میری حفاظت کرنے والا۔ اے اللہ تجھے پتا بھی ہے دنیا نے کیا کیا، میرے دل کے اوپر کیا گزری ہے تجھے جب پتا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کس حالت میں میرے ساتھ کس کس نے کیا کیا کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں اپنا مقدمہ تیری عدالت میں رکھتا ہوں۔ اے اللہ میرا وکیل بھی تو، میرا فیصلہ کرنے والا بھی تو۔ اے اللہ اب تو دیکھ کہ تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہے اور میں تیرے لیے کھڑا ہوں۔ اے اللہ اب کائنات کو تو گھما، اس کے فیصلوں کو تو بدل، یہ تو جانتا ہے یہ تیرے فیصلے ہیں، تیری حکمتیں ہیں۔ میں تو تیرے لیے اٹھا تھا، تیرے لیے میرا جینا ہے، تیرے لیے ہی میرا مرنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اے اللہ میں آگے ہو کے دنیا سے لڑنے کی تاب نہیں رکھتا۔ اے اللہ میں تیرے در کے اوپر آیا، میں نے لوگوں سے ٹکر لی، دنیا نے میرا جینا حرام کیا۔ اے اللہ میرے لیے تو سانس لینا بھی دشوار ہوا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، قرآن نے تیسرا انعام تجھے اور مجھے یہ دیا کہ تیرا رب وکیل ہونے کے اعتبار سے، تیرا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے، تیری بگڑیاں بنانے کے اعتبار سے تیرا رب کافی ہے۔ جو ڈوب جائے رب اس کو پار لگانے پر بھی قادر ہے، جس کو جلانے کے لیے دنیا محنتیں کرے رب اس کو بچانے پر قادر ہے۔ تو پھر تو اپنے رب کو قادر کیوں نہیں مانتا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تو کافی ہے، لیکن انسان بے یقینی کی زندگی بسر کرتے کرتے قرآن کے اس چوتھے انعام کو بھی بھول بیٹھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، دنیا نے بڑی بڑی فیسیں بھی اس سے مانگی، سیشن کورٹ کے اندر جا کر اور کچہریوں میں جا کر یہ وکیلوں کی فیسیں بھی بھرتا رہا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تو نے دوستوں کے در پہ جا کے دکھڑے بھی سنائے، تو گواہیاں بھی پڑھواتا رہا، گواہ بھی ڈھونڈتا رہا، تو مددگار بھی تلاش کرتا رہا، تو کوئی اپنے آگے کھڑا ہونے والا بھی تلاش کرتا رہا۔ تجھے ایسے جملوں کی ضرورت پڑی کہ کوئی تجھ تک میری لاج سے گزر کر ہی پہنچے گا۔ تیرے رب نے نہ صرف یہ کہ تیرے اپنے آپ کو وکیل بنا دیا، بلکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تیرا رب تو دوستی کے لیے بھی بڑی اچھی ہے۔ بڑا کمال ہے تیرا رب کہ تو اس کے ساتھ اپنی دوستی کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام ساری زندگی مشکلات گزری ہیں، لیکن جب آخری وقت عزیز مصر بنے، والدین پاس آ گئے ہیں اور بھائیوں نے آ کر اعتراف جرم کر لیے ہے، اس وقت اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ تو میرا وہ رب ہے کہ جس نے مجھے بادشاہت عطا کر دی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، ساری کائنات کے اندر تیری بے بہا مخلوقات، لیکن ان میں سے انتخاب تو نے میرا کیا، تو اب میں اظہار محبت کرتے ہوئے کہتا ہوں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا دوست ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، جناب دوستیاں دنیا میں بڑی بڑی، لیکن وہ دوستی جو رب کے ساتھ لگا لی، جو رب کے ساتھ کر لی، اس سے بڑھ کر بھلی دوستی کوئی نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور پھر دوست کے اندر صفت کیا ہوتی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، دوست زبانی کلامی نہیں چاہیے، دوست وہ چاہیے جو ہمہ وقت ہر لمحے آپ کی مدد کرنے پر تیار ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، آپ کا رب تو آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، آپ اس سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگیے۔
کسی اور کے در پہ جا کے یا علی مدد کا نعرہ لگا دینا، یا رسول مدد کا نعرہ لگا دینا اور دوسروں سے مدد مانگنے لگ جانا، یہ رب کے ساتھ وفائیں نہیں اور یہ رب کی قدر بھی نہیں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، علی نے کس سے مدد مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و احد میں، حنین میں، تبوک میں کس سے مدد مانگی؟ غوث اعظم نے کس سے مدد مانگی؟ میرا بھائی ذرا غور کر، تو اپنی توحید کے اوپر کمپرومائز کر جائے، اپنے رب کے وقار کا خیال نہ کرے۔ ما قدر اللہ حق قدری، پھر تو اپنے رب کی قدر نہیں کرتا، پھر تو دوسروں کے دروں پہ جا کے چڑھاوے بھی چڑھائے۔ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ جن کو تو رب کے سوا پکارتا ہے، اگر وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا دور کی بات، مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے یہ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا مجبور ہے، کتنا کمزور ہے وہ مانگنے والا، اور اس سے بھی بڑھ کر کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور پھر وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب گاؤں کے کنویں کے اوپر ایک انسان جا کر پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آتا ہے، نہ وہاں پر رسی نظر آئی، نہ وہاں پر ڈول نظر آیا، تھک ہار کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ دور سے ایک کتا چلتا ہوا نظر آتا ہے، پانی پینے کے لیے کنویں کی منڈیر کے اوپر چڑھا، پانی ابل کر باہر نکلا، کتے نے پانی پیا، چل دیا۔ یہ انسان بول اٹھا، اے اللہ، اس جانور کو تو نے پانی پلایا اور میں انسان ہوں، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ آواز آئی کہ جناب اس کا اپنے رب پر یقین تھا، وہ آیا، وہ پی کے چلا گیا، آپ کو رسی اور ڈول کی تلاش تھی، آپ اس کی تلاش میں رہی، آپ کا تو رب پہ یقین ہی نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، آپ کو اس کی مدد پہ یقین کب آئے گا؟ اس وقت جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے اور کافر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، اگر آج کے دن تو نے مدد نہ کی، اے اللہ تیری زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مالک نے کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ادا دیکھنا تھی کہ آپ کا سر سجدے میں ہو، آنکھوں سے آنسو روا ہو اور دل شکستہ ہو چکا ہو، کافر سامنے ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو، اور پھر اس وقت بھی آپ اپنے رب کو پکارتے ہوئے نظر آئیں۔ ذرا سر اٹھا کر دیکھیے کہ یہ 5000 فرشتے ہتھیار سجا کر آپ کی مدد کے لیے کفار کا سر پھوڑنے کے لیے حاضر۔ اللہ نے پھر مدد کی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، مدد کے لیے میرا بھائی اللہ کافی ہے۔ اور آپ اگلی چیز وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، آپ کا رب شمار کرنے والا، آپ کا رب حساب لینے والا، وہ اس اعتبار سے بھی کافی ہے۔ آپ کے اوپر کتنے مشکل وقت گزرے، کتنے آپ کے لمحات مشکلات میں گزرے، کتنی آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں، کیسے کس کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا کیا، کس کس نے آ کر دل دکھایا، کس کس نے پتھر مارا اور ہنڈیاں الٹائی، کس نے آ کر عزت اچھالی، اللہ ان سب کو جاننے والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، آپ اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہ کہیے، اللہ حساب لینے والا بھی ہے، وہ آپ کے دکھوں کا شمار کرنے والا بھی ہے۔ بے فکر رہیے، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کا حامی بھی ہے، وہ آپ کا مدد کرنے والا بھی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس رب پہ یقین کیجیے۔ اگر آپ اللہ پہ ویسا یقین کرنا شروع کر دیں جیسا پرندے یقین کرتے ہیں، اللہ کی قسم جیسے وہ بھوکے پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ اللہ ان کو واپس لاتا ہے، اگر ہم بھی ویسا یقین کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا